یہ قوم عاد جو ہے یمن کے رہنے والے تھے. قوم عاد بہت لمبے چوڑے تھے، بہت طاقتور تھے. اس قدر یہ طاقتور تھے کہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے من ہوا اشد منا قوہ، اس کائنات میں ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا. لمبے چوڑے تھے، بہت طاقتور تھے، تو گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا. جیسے آج ہماری بہت ساری قومیں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بہت کچھ کر جاتی ہیں، ظلم بھی کر جاتی ہیں، تکبر بھی کرتی ہیں، لیکن اللہ کی طاقت کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ دیکھیے اس وقت میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کروں، لیکن یہ بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے. آپ بھی سردی محسوس کر رہے ہیں، آج رات بھی تھی، صبح کے ٹائم بھی سردی تھی، سردی محسوس کر رہے ہیں نا بھائیو. اس وقت امریکہ میں اتنا برا حال ہے، اتنی شدید برف باری ہو رہی ہے، نیو یارک میں ہو رہی ہے، شہروں میں ہو رہی ہے، وہاں کے پانی جم رہے ہیں اور لوگ اور بجلی منقطع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہیٹر کی گرمی نہیں مل رہی، گھروں کے اندر مر رہے ہیں. کار کے اندر اگر بیٹھے ہیں، کل ایک لڑکی کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ 18 سالہ لڑکی اپنے آفس سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھی، راستہ میں کہیں بھٹک گئی ہے، کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود نہیں پتہ چلا پولیس والوں کو، اور آخر میں اس کی لاش ملی. بہت لوگ اس طرح مر رہے ہیں. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح رہا تو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. جانور، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ان کی تصویریں آئی تھیں، ویڈیو آئی تھی کہ جانور برف بن رہے، رات بھر وہ کھڑے رہے، برف بن گئے، مر گئے، گر گئے. جانور ختم ہو جائیں گے، پرندے ختم ہو جائیں گے، ایک قحط سالی ہوگی اس کے بعد. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا ان کو نہیں معلوم کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو دماغ دیا ہے، جس کے ذریعے ٹیکنالوجی میں انہوں نے عبور حاصل کیا ہے، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ کی طاقت کو مت بھولو، بہت زیادہ طاقتور ہے، تم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کی قدر نہیں کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو یہ بہت اونچی قوم تھی، بڑی لمبی چوڑی، بہت طاقتور. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا. ان کا نام تھا ہود علیہ السلام. اور یمن میں جو ریتیلے پہاڑ تھے وہاں یہ لوگ رہتے تھے. ریتیلے پہاڑ تھے جس کو احقاف بھی کہتے ہیں. اسی کو جیسے سورت میں ایک قرآن میں ایک سورت اس کا نام ہے احقاف، ریت کے پہاڑ. جم جاتے تھے، ریت جیسے ریت ہوتے تھے لیکن پہاڑ بن جاتے تھے. تو ان کے پاس ہود علیہ السلام تشریف لائے. سنا ہوگا نا ہود جی. تو آ کر کیا کہا سنتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. انہوں نے آ کر کہا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف، ان کے بھائی یعنی انہی قوم کے ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور آ کر انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو. یعنی ایک اللہ کی، اعبدو سے مراد یہ ہے وہ وحد اللہ، اللہ کو اکیلا مانو. مانتے وہ تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جب بندہ اللہ کی بھی پوجا کرے اور اس کے ساتھ اس کے بندوں کی بھی پوجا کرے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنہیں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مفسرین یہاں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں ای لیوحدونی، ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے اکیلا مانے. اللہ اکیلے کی عبادت تو وہ عبادت ہے،
لیکن اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو پوجا جائے تو وہ پھر شرک ہو جاتا ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ قوم شرک کرتی تھی، بہت ساری چیزوں کو پوجتی تھی، تو ان سے کہا کہ اللہ کی پوجا کرو، صرف اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود جس کی پوجا کی جائے، وہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ تقوی ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قوم کے سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا، چودھریوں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه، جو اس قوم میں سردار تھے اور کفر بھی کیا ہوا تھا انہوں نے، انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تو تجھے بیوقوف دیکھتے ہیں، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، تو کم عقل ہے، تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے، سفاہت۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا جو ان کا طریقہ ہے اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور یہ کون سی نئی بات لے کر آ گیا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کی دعوت اور اچھے لوگوں کے جو طریقہ ہوتا ہے وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے، یہاں یہ قرآن پاک ہے، انہوں نے ہاں اپنا دفاع کیا، دفاع کرنے کا حق موجود ہے آپ کو اچھے انداز میں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، کہنے لگے اے میری قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، کہ میرے اندر کوئی سفاہت نہیں، بیوقوفی نہیں، میں کم عقل نہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، میں تم کو پہنچاتا ہوں، أبلغكم، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وأنا لكم ناصح أمين، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، یعنی تمہاری طرح کا بشر ہے، تمہاری قوم سے ہے، تو تم تعجب کرتے ہو کہ وہ نبی بن کر آئے، کوئی نصیحت کی بات پیش کرے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تم کو دوسروں سے زیادہ بنایا، طاقتور بنایا، پھیلے ہوا، جسم بھی موٹا تھا، لمبے بھی تھے۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی نعمتیں جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ صحت و عافیت، یہ جسم، یہ ساری چیزیں، یہ آنکھیں، یہ دل، گردے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کہنے لگے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. آپ نے پہلے سن لیا کہ انہوں نے کہا تو بیوقوف ہے، اور اب کہنے لگے کہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا جس چیز کی پوجا کرتے تھے ہم کو اس سے تو دور کر دے، ہٹا دے. لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اور تاکہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں. ایک اللہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، بہت ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے دامن میں وحدت کے علاوہ کیا رکھا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو صرف وحدت ہے، اللہ تو بس آرام سے بیٹھ گیا. نعوذ باللہ. بھائیو یہ عقیدہ صحیح کرو اللہ کے لیے، اللہ کی گستاخی ہے یہ. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم چھوڑ دیں جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد کرتے تھے اس کو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو ایسا کرو جاؤ جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ اگر ہم نہیں ٹھیک ہوئے اور ایک اللہ کی پوجا نہیں کی تو عذاب آ جائے گا، جا عذاب لے کر آ جا اپنا. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو اپنا عذاب لے کر آ. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تو کہنے لگے قال قد وقع عليكم، ہود علیہ السلام نے فرمایا پس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، تم خود طلب کر رہے ہو نا. اور کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نام ان کے تھے، ان کے بتوں کے، صدا، سمود، ہبا. تو یہ نام ہیں سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم اب انتظار کرو عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.